ہمارے غوث اعظم کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے ایک نہر سے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. ایک نہر سے، اردو کا جملہ ہے، ایک نہر سے، جیلان میں ایک نہر سے، میں نے پوچھا ایک درویش سے الہ آباد میں، حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. ایک نہر سے بہتا ہوا سیب کھا لیا. اللہ کا شکر ہے میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے جس نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا. میں نے پوچھا درویش سے، غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، کیا کھایا تھا؟ دماغ لگاؤ، دماغ، پڑھے لکھے لوگوں ماشاءاللہ. بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا. سیب توڑا تو نہیں تھا؟ بولو بھائی. تھیلے پہ بک رہا تھا، لے کے بھاگے تو نہیں تھے؟ چیک کرنے کی نیت سے لے کے غائب تو نہیں ہو گئے؟ پھر کہاں تھا؟ بولو بھائی. پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا. میں نے کہا حضرت اگر غوث پاک کے ابو بہتا ہوا سیب نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا. غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا. اس کے بدلے میں شیخ عبداللہ صومعی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی. عقل سے پرے ہے یہ بات. صاحبو یہ کلکتہ ہے، راتوں کو جاگنے والا شہر، پورے ہندوستان میں جلسوں کی بھیڑ میں اضافہ کرنے والا شہر، حضور کے عاشقوں کی بڑی مبارک جماعت، کئی صوبے کی پرورش تنہا یہ شہر کرتا ہے. اللہ اس شہر کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. میں وہاں پر ایک بات کہتا ہوں، آپ کے قدموں کو چوم کر کے، علماء کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے، میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. اتنا بڑا جرم کہاں سے ہو گیا کہ 12 سال کی پنالٹی لگا دی؟ بہتا ہوا سیب کھا لیا، یہ جرم نہیں ہے. نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا. اس درویش نے کیا کہا؟ دل کہے تو بتانا اپنی بہن بیٹیوں کو. اس درویش نے کہا غوث پاک کے ابو جانتے تھے شیخ موسیٰ جنگی دوست، اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے. سوچو سوچو ذرا سا. وعدہ کرو انشاءاللہ. سنو علماء کرام سے جا کے یہ پانی دم کروا لینا، سید بابا خضر شاہ کے روضے پہ جا کر کے اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کرنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے. پہلے ہی بنیاد کی اینٹ کو صحیح کر لیا ہوتا یہ نوبت ہی نہیں آتی. دسترخوان پر غور کرو. دسترخوان پر جھوٹ بولنا آج ہمارا شعار ہے. بولے مسلمان ہیں، بولے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے. حضور غوث پاک کے ہاں چوری کرنے کے لیے آئے تھے. الفی نام تھا، ٹائٹل تھا الفی. اب ان کا نام ہے خواجہ قطب الفی. چلو گے ان کی مزار شریف پر؟ بولو بھائی. شارع سراج میں سوق الکفاح میں ان کی مزار شریف ہے، حضور غوث پاک کے روضے کے قریب میں. یہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے اور غوث پاک نے انہیں ابدال بنا دیا تھا. پھر سے بتاؤں، یہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، غوث پاک نے انہیں ابدال بنا دیا. میں ان کی مزار شریف کی ایک چادر لایا تھا، بھیونڈی میں اس کی زیارت ہو رہی تھی، بہت سارے تبرکات تھے. میں نے کہا یہ چادر وہاں کی ہے، یہ وہاں کی ہے، وہاں کی ہے. پھر میں نے کہا یہ پیلی والی چادر اس بزرگ کی مزار شریف کی ہے جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے. آپ تعجب کرو گے کسی نے اسی کو غائب کر دیا. ایک صاحب نے کہا کیا ہوا آصف بھائی؟ میں نے کہا بھیونڈی والے بھی ابدال بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار اسی چادر کو غائب کیا، کیا بڑے تاڑیا لوگ ہیں. یہ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے اور غوث پاک نے انہیں، آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. سوچو ابدال کیا ہے. روئے زمین پر بقول مولا کائنات، بقول مولا کائنات ایک وقت میں 40 اس پوسٹ کے اللہ کے ولی رہتے ہیں. ابدال ایک ہی وقت میں زمین پر 40 ابدال رہتے ہیں، جن میں سے اکثریت یعنی 25 کے آس پاس، 25 کے آس پاس صرف ایک ملک میں رہتی ہے جسے سیریا کہتے ہیں، جسے ملک شام کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، جس کے شہر میں عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہیں، جس کے دامن میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہیں، جس کے دامن میں اگر دل کہے تو بولنا شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہیں، جس کے قریب میں بابو صغیر قبرستان ہے، جس کے دامن میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہے، جس کے قریب میں ثانی زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہیں. اگر دل کہے تو بولنا جس کے دامن میں بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں، جس کے دامن میں سرکار امیر معاویہ لیٹے ہوئے ہیں. چلیں گے انشاءاللہ. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ 25
تقریباً 40 ابدال میں 25 ملک شام میں رہتے ہیں. اب بچے 15 اس دور میں جو ملک ہے وہ 195 ہے. 245 سب جزیرے یہ سب ملا کر کے ہے, اور بقیہ ایک ایک ملک میں 300-400 جنگلوں میں جزیرے بھی پائے جاتے ہیں. ان کی بات ہی نہیں ہے. ان 195 ممالک میں 2 کو اقوام متحدہ نے ایکسپٹ نہیں کیا. 193 ملکوں میں یہی 15 ابدال حکومت کرتے ہیں. ایک ایک ملک میں کبھی کبھی 14 ابدال رہیں گے, کبھی کبھی 100 ملک میں کوئی ابدال نہیں ہوگا. ایک ہی ابدال 100 ملک کو ڈیل کرتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ جب تک ابدال دعا نہ کرے شہر میں بارش نہیں ہوتی. اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے ابدال کی. بنتا کیسے ابدال؟ ایک شخص وجود میں آیا نا, پہلے نہیں تھا, عدم سے وجود میں آیا, پھر جسم کی تخلیق نظر آئی, انسان بنا, اور پھر اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی تو مومن بنا. نماز روزہ کرتا نظر آیا تو مسلمان بنا. سمجھ رہے ہیں؟ نماز روزہ کرتے ہوئے دکھائی دیا تو لوگوں نے مسلمان کہا. پرہیزگار ہوا تو متقی بن گیا, اور پرہیزگاری کی تو صالحین میں شامل ہوا, اور نیک ہوا تو اللہ نے کرم کیا, ولی بن گیا, ولایت پا گیا, اللہ نے اپنی تجلی ڈالی, سنبھل گیا تو ابدال بن گیا, سنبھل گیا تو وہ سالک بن گیا, اور بکھر گیا تو مرزوب بن گیا, مرزوب بن گیا تو ٹھہر گیا. اب جب سالک بنا تو اس کے آگے کی منزل ہے, یہ ابرار ہے, یہ اوتاد ہے, یہ ابدال ہے. اس کے بعد کی یہ تقریباً 27 پوسٹیں ہیں ولایت کی, تب جا کے کہیں ابدال کوئی بنتا ہے. غوث پاک نے ایک چور کو ابدال بنایا تھا. کس کو؟ سمجھو 3-4 منٹ ضائع ہو گئے بھائی اس میں. غوث پاک نے ایک بنا سکتے ہو؟ کوئی دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے جو ایک چور کو DIG بنا دے؟ بولو بھائی. نہیں بنا سکتے. قانون کے خلاف ہے, آئین کے خلاف ہے, سسٹم کے خلاف ہے. اور غوث پاک نے چور کو DIG بنایا. یہ کیا مطلب بھائی؟ ابھی تو چور کو اپنی چوری سے توبہ کرنا ہے, سزا ملے گی, پھر توبہ کرے گا, توبہ پر قائم رہے گا, پھر وہ ڈیولپ کرے گا اپنے ساتھ اسناد, مارک شیٹ کی بھرمار کرے گا, تب کہیں جا کے DIG بنے گا. لمبی عمر درکار ہے. اور غوث پاک نے چور کو ہی. یہ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا تو جواب دیا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خواجہ خضر آئے تھے جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. کلکتے کے قطب کو اٹھایا تو پٹنہ بھیج دیا, وہاں کے ابرار کو اٹھایا تو اسے سیوان بھیج دیا, وہاں کے ابدال کو اٹھایا تو بلیا بھیج دیا. ایسے ہی وہ پوسٹنگ کرتے ہیں باذن اللہ. غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, بولے شیخی, فرمایا کیا بات ہے؟ ایک شہر کے ملک کے ابدال کا انتقال ہو گیا, وہ پوسٹ خالی ہے, ایک ابدال کا انتخاب کر دیں. حضور غوث پاک نے فرمایا, اسی وقت یہ چور غوث پاک کے گھر میں گھسا تھا چوری کرنے کے ارادے سے. تو غوث پاک سرکار نے کیا کہا؟ وہ کنارے پر بیٹھا ہے, اسے لے آؤ. سننا صاحبو, وہ کنارے پر بیٹھا ہے, اسے لے آؤ. تو خواجہ خضر اس کے قریب گئے اور بولے ابدال صاحب اٹھیے. سننا یہ پیچھے, ابدال صاحب اٹھیے. تو اس چور نے کیا کہا غوث پاک کو دیکھ کر کے؟ شیخی میں چور ہوں, چور, میں چور ہوں, چور, ابدال نہیں ہوں. دیکھنا کتنی طلب ہوتی ہے. میں چور ہوں, چور, ابدال نہیں ہوں. غوث پاک نے کہا تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا. آئے 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 آئے. کیا دقت ہے؟ 2 کام کرنے میں کیا دقت ہے؟ منع کیا ہے مودی جی نے, مجھے بتائیں, منع کیا حکومت نے, اتر پردیش کے CM صاحب نے, ہندوستان کے فائنانس منسٹر نے. جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہیں رہنے نہیں دیں گے. ایسا کوئی قانون نہیں, آزاد ہیں آپ سچ بولنے میں اور حلال کھانے میں. اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے سرشت میں داخل ہو گئیں تو اللہ کے نام 1 مرتبہ لیں گے, 1000 مرتبہ لینے کا نور دلوں میں آ جائے گا. وعدہ کرو انشاءاللہ. یہ سرکار تیغ علی شاہ کے نام کی محفل ہے. آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ تیغ علی شاہ سرکار کے روضے پر حاضری کے لیے گئے ہیں؟ ماشاءاللہ. اور حالانکہ لوگ اس میں بہت ہیں, میں کئی مرتبہ جاتا ہوں. علامہ سیف اللہ صاحب قبلہ کے والد صاحب قبلہ کی مدار شریف ہے. جو اور قریب کے لوگ ہیں پٹنہ علاقے کے, ان سے گزارش ہے کہ ضرور جائیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ کا ڈر مانگے, اللہ کی خشیت مانگے, اللہ کا خوف, حضور کی محبت مانگے. یہ تیغ علی شاہ ہیں. زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہیں گے, لیکن اگر بنیاد کی وہ اینٹ جو دسترخوان پر حرام لقمے کی صورت میں وہ ٹیڑھی ہے تو پھر ٹیڑھی رہے گی. تیغ علی شاہ سرکار اپنے ایک مرید کے گھر میں گئے
اور جا کے مرید سے بولے میرے وضو کے لیے پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ لاؤ۔ مرید نے وضو کے لیے پانی دیا اور گھوڑے کو چارہ لا کے دیا۔ آپ نے نماز پڑھی، مرید آ گیا، کہا حضور آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا۔ تیغ علی شاہ دوڑ کے گئے اور جا کر کے دیکھا تو گھوڑا زمین پر تڑپ رہا تھا، منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے صاحبوں، سننا، یہ نہ کہنا میدان محشر میں ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اب یہ سب بہانے بازی نہیں چلے گی کہ علامہ عمران صاحب کو ہم نے بڑی وسعتیں دی تھیں، بڑے وقت دیے تھے، کاش مجھے وہ یہ بتایا ہوتا۔ اتنی مبارک جماعت نے کی احتیاطی تدابیر اختیار کرو ورنہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا میدان محشر میں۔ اب یہ سب بہانے بازی نہیں چلے گی۔ عقل، فہم، دین و ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ تیغ علی شاہ رو کے ہوئے بولے میرے مولا میرا گھوڑا بیمار پڑ گیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے سہلایا، بولے میرا دوست ہے میرے مولا، یہ میرا دوست ہے، تو میرے دوست کو ٹھیک کر دے، میرے سفر کا ساتھی ہے۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جب قریب گئے تو منہ کے پاس گئے تو گھوڑے کے منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا، گندا پانی نکل رہا تھا۔ تیغ علی شاہ سرکار نے دیکھا تو گندا پانی منہ سے نکلا تھا، چارہ بھی منہ سے نکلا ہوا تھا۔ تیغ علی شاہ سرکار نے دیکھا تو غلام کو بلایا، مرید کو ادھر آ، یہ بتا کہ یہ میرے گھوڑے کے منہ سے چارہ نکلا ہوا ہے، گندا پانی؟ بولے جی حضور۔ آپ نے اس غور سے چارے کو دیکھا، سرکار تیغ علی شاہ شہنشاہ سرکاہی شریف نے، اور اپنے مرید سے کہا سچ بتانا یہ چارہ کہاں تھا؟ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں، سچ بتانا یہ چارہ کہاں تھا؟ مرید نے کہا حضور یہ قریب کے کھیت سے میں نے کاٹ کے لا کے گھوڑے کو دے دیا۔ تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے؟ تو مرید نے کہا حضور اپنا نہیں ہے، اسی گاؤں کے ایک صاحب کا ہے جن کا گھر اس طرف ہے۔ تو تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا کیا تو نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے چارہ کاٹ کے میرے گھوڑے کو دے دیا؟ بولے حضور وقت نہیں تھا اس سے پوچھتے، جا کر کے بغیر پوچھے میں نے چارہ کاٹ کے آپ کے گھوڑے کو دے دیا۔ صاحبو رونے کا مقام ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار رونے لگے، رو کے بولے سن میرے مرید، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ رات کے 12:30 بجے ہیں، ہم نے اپنے باپ کی بات نہیں بتائی، ہم نے اپنے قبیلے کی بات نہیں، اپنے اجداد و امجاد کی فائل نہیں کھولی ہے، ہم نے ان کا نام لیا ہے جنہوں نے رات کی اندھیری میں اللہ کا نام لیا۔ انہوں نے اللہ کو حی کہا، اسی لیے اللہ نے ان کے نام کو بھی زندہ رکھا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ یہ نام لیں گے، 2 کام پر عمل کریں، سچ بولتے رہیں اور بولو بھائی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ یہ نہ کہنا کسی سے، یہ غلط باتیں ہیں۔ بچیوں کی پرورش نہ حرام نہیں کھاؤں گا تو کیسے ہوں گی؟ میرے بھائی وقت نہیں ہے، 1 منٹ کی آخری بات اجازت دیجئے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میری گفتگو بڑی لمبی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں میرے دل کو مگر بڑا سکون ملا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ کوئی پوچھے کہ دل کی خوراک، بولو بھائی۔ مدرسے میں یہی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک مدرسہ غریب نواز کا تھا، اس مدرسے میں بیٹھ کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہی پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ۔ کیا؟ دہلی میں لیٹے ہوئے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ عثمان ہرونی کے پوتے، غریب نواز کے لاڈلے، بابا فرید کے شیخ کامل، صابر پاک محبوب الہی کے دادا پیر، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا کے دادا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ پڑھا، سیکھا، اس نام سے فیض حاصل کیا، دہلی میں رہنے لگے۔ اپنا حلیہ بدل کے، اختلاف کا دور ہے، آج گوشت کھا کے ہڈیاں ہندو بھائیوں کے دروازوں پر ہماری نسلیں پھینک دیتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے شہر میں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اسلامی اصول سے آشنا کراؤ، انہیں غریب نواز کا سسٹم دو، اختلاف سے بچو، ورنہ 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ جن کو آپ پیدا کر کے جا رہے ہیں وہ کس کے بھروسے رہیں گے؟ وہ کس معاشرے میں سانس لیں گے؟ میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، 30 سال کے بعد 40 سال کا ہو جائے گا۔ ابھی جب نفرتوں کی یہ فضا ہے تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا نہیں آپ نے؟ کس کے دم پہ چھوڑ کے جاؤ گے دنیا سے؟ جو چاہے گا ان کے چہرے کی داڑھی نوچ لے گا، جو چاہے گا میری ماں بہنوں کے سر سے دوپٹے نوچ لے گا۔ نا، اگر کوئی بہک گیا ہے تو ہم کیوں بہک جائیں؟ وہ اتنے بہکے ہوئے لوگ ہیں کہ سچے خدا کو خدا نہیں کہتے۔ زیادہ بات میں بھی نہیں کروں گا اس ٹاپک پر، کسی موقع پر بات کروں گا۔ اتنے کم لوگ ہیں،
سچے خدا کو خدا نہیں کہتے. اچھا اس کے مقابلے میں لایا بھی کس کو خدا؟ پتھر کو. اسی کی بنائی ہوئی چیز کو لایا. بڑی طاقت تھی، کوئی مضبوط شے لاتے؟ لا نہیں سکتے، کوئی اس کے مقابلے میں ہے نہیں. وہ تنہا فاعل حقیقی ہے، قادر مطلق ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا ہے. لیکن یہ بتاؤ، جب اس نے تمہارے خدا کو خدا نہیں کہا تم نے کوئی لڑائی نہیں کی؟ تمہارے نبی کو اس نے نبی نہیں کہا تم نے کوئی لڑائی نہیں کی؟ تمہارے قرآن کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا تم ناراض نہیں ہوئے؟ جس دن اس نے تمہیں انسان نہیں مانا تم میدان میں آ گئے. سمجھ رہے میری بات؟ لڑائی کا دن تو پہلے والا تھا جب اس نے سچے خدا کو خدا نہیں کہا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ غریب نواز کا ملک ہے. یہاں کا اصول غریب نواز نے بنا دیا. کھانا کھایا کرتے تھے غریب نواز، کچھ ہندو بھائی کھڑے رہتے تھے، فرماتے آپ لوگ بیٹھ جاؤ، تو بولتے حضور ہم دلت ہیں، ہریجن ہیں. خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، ان ہریجن دلت اقلیت طبقے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں کھانا کھلایا. تو وہ کہتے حضور ہم کو تو ہمارے دھرم میں پنڈت لوگ کنویں کے قریب بھی جانے نہیں دیتے، آپ ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. غریب نواز فرماتے جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تجھے پیدا کیا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہے، ٹائم نہیں ورنہ بتاتا. غریب نواز کا اصول اپناؤ، محبت تقسیم کرو انشاءاللہ. دل سے بولو بھائی. محبوب الہی سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور بڑی نفرت ہے میری طرف سے ایک شخص کے دل میں کیا کروں؟ میں اس کو مار ڈالوں، کیا کروں؟ تو محبوب الہی نے فرمایا تمہارے لیے ایک نسخہ ہے. وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں. بولے تم اس سے محبت کرو. سمجھ کے بولیے گا. وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارے لیے ایک نسخہ ہے، ایک دوا ہے، تم اس سے محبت کرو. اس نے کہا اگر یہ دوا بھی کام نہ کرے تو؟ فرمایا تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو، تھوڑی سی اور محبت کرو. بولے دوا تو یہی ہے، دوا تو یہی ہے. خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ، آپ کے پاس جو ہے وہ دیجئے نا بھائی. ہم نے کب کہا آپ کو تقریر کرنی ہے، نظامت کرنی ہے؟ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہوتی ہے، آؤ دین کے فروغ کے لیے اس کا استعمال کرے. وہ حضرت کہتے ہیں نا عجیب بات ہے، جو کسان 100 کلو کی بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا. سننا جملہ، عجیب بات ہے. جو شخص 100 کلو کی اناج کی بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے اٹھا نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں. امیر اور کسان میں فرق ہے، اس کا مطلب نہیں کسان 2 کوڑی کا ہے، نہ، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جس 100 کلو کی اناج کی بوری کو امیر خرید سکتا ہے اسے اٹھا نہیں سکتا، اس کے لیے کسان کی ضرورت پڑے گی. خواجہ بختیار کاکی، آپ کے پاس جو ہے اس کا استعمال کرو. آپ کے پاس سچائی ہے، آپ کے پاس حلال رزق ہے، اس کا نور ظاہر کرو. مالک بن دینار گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، چور آ گیا، اس نے ٹٹولنا شروع کیا، آپ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے مسجد لے کے چلے گئے. اس نے کہا بابا چھوڑ دو، یہ میری پہلی چوری ہے. بولے گھر میں کیا ملا؟ بولے کچھ بھی نہیں ملا، آپ ہی ملے. کچھ نہ ملا اور آپ ہی ملے، اور میں آپ کو مل گیا. آپ مجھے مسجد میں لے کے آ گئے، میں پھنس گیا. مالک بن دینار فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر تجھے میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ. ہائے ہائے ہائے. تھوڑی ذمہ داری سمجھو. دل کی خوراک اور کوئی نہیں. بگ بازار چلے جاؤ، میگا مارٹ چلے جاؤ، کچھ نہیں ملے گا کہیں. مہنگی سے مہنگی آپ برانڈڈ گھڑی استعمال کر لو، دل کو سکون نہیں ملے گا. خواجہ بختیار کاکی جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے وہ تاجدار چشت ہشت بہشت سرکار خواجہ غریب نواز کے اندر سے. کیا سیکھا، کیا سکھایا، اسی ہندوستان میں رہ گئے. کتنے بٹوارے ہوئے، یہ بھوٹان بھاگا، یہ چائنا نے کچھ زمینیں قبضہ کر لی، پاکستان بھاگ گیا، بنگلہ دیش بھاگ گیا، لیکن وہ زمین نہیں گئی جس میں آپ کے دادا رہتے تھے، اور اس زمین کا وہ بادشاہ نہیں گیا جسے غریب نواز کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اصول یہاں وہی چلے گا جو غریب نواز نے لایا. کیا تھا؟ خواجہ بختیار کاکی اپنے چہرے کو چھپا کر کے دلی کے جمنا ندی کے کنارے گئے تو دیکھا تو پنڈت لوگ لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو اشنان کروا رہے ہیں، نہلا رہے ہیں. نہانے کے بدلے میں سب لوگ 5 روپے پنڈت کو دیتے تھے. ایک بوڑھے پنڈت بیٹھے تھے کانپتے ہوئے، تو بختیار کاکی سرکار ان کے پاس چلے گئے. بولے چچا، بولے کیا بات ہے؟
بولے آپ نہیں کسی کو نہلا رہے ہیں، اشنان کرا رہے ہیں؟ پنڈت جی بولے میں بوڑھا ہو گیا، میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، گھر کے چولہے بھی نہیں جلتے، فاقے پہ فاقے ہوتے رہتے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی مہرولی شریف چلے گئے، اپنا حلیہ بدل کے آئے اسی بوڑھے پنڈت کے پاس، بولے چاچا مجھے نہلا دیجیے۔ اسلام سلامتی والا ملک، اگر اس کے اندر شانتی اور سلامتی نہیں ہوتی تو اس کا نام اسلام نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ کہے کوئی اختلاف میں پڑے ہو؟ جہاں آگ لگے وہاں تم کھڑے ہو جاؤ تو آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نام کی تجلیات انوار ظاہر ہوں گے۔ بولے کہ مجھے نہلا دیجئے۔ جب نہا لیا سرکار خواجہ بختیار کاکی نے، اشنان کر لیا، بولے پیسے؟ پنڈت جی نے کہا 5 روپے۔ آپ نے انہیں 10 روپے دیے۔ بولے زیادہ ہے؟ بولے رکھ لو۔ دوسرے دن پھر خواجہ بختیار کاکی تشریف لے گئے اور پھر آپ نے نہایا، اشنان کیا۔ بوڑھے پنڈت نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے مٹکے اٹھا کے پانی ڈالا، پھر نہایا اور نہا کے کتنے پیسے؟ کہا 5۔ آپ نے اسے 15 روپے دیے۔ روز نہانے جاتے اور روز آتے، روز اسے پیسے بڑھا بڑھا کے دیتے۔ ایک دن باتیں ختم، اجازت دیجیے گا، ایک دن وہی پنڈت مہرولی شریف کے قریب سے گزر رہا تھا، خواجہ بختیار کاکی کے روضہ شریفہ جہاں پر موجود ہے آپ کی حیات مبارکہ میں، اس نے دیکھا بڑی بھیڑ ہے۔ اس نے پوچھا لوگوں سے یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابا قطب الدین بختیار کاکی بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کی زیارت کو آئے ہوئے ہیں۔ اس پنڈت نے کہا ہم تو ہندو ہیں، کیا ہم ان کا درشن کر سکتے ہیں؟ بولے ہاں بالکل کر سکتے ہیں، جاؤ۔ لوگوں نے پنڈت جی کا ہاتھ پکڑا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لے کے چلے گئے۔ جیسے وہاں پر پہنچے تو پنڈت جی نے دیکھا تو پہچان لیا۔ بولے بابا آپ ہی ہیں جو میرے ہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے؟ فرمایا قطب الدین بختیار کاکی نے، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ اپنے مذہب کے دھارمک گرو ہیں، اتنے مہان ہیں، آپ میرے ہاں مجھ جیسے بوڑھے آدمی سے آپ نہانے کے لیے اشنان کرنے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، میرے بچے پیاسے رہتے ہیں، میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے ہیں، تو میں نے اپنا حلیہ بدل کے تیرے گھر کا چولہا جلانے کی نیت سے روزانہ نہانے کے لیے۔ سمجھ جائیں، سنیں، اسے کسی کاغذ پہ لکھ لینا، اس کی تصویر لینا، اس کا اسٹیٹس بنانا۔ اس نے جملہ کہا پنڈت نے، دیکھنا ہے کتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اب سمجھ میں آیا بابا، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔ اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی اسلام کر لیجئے۔ بس اتنا بتائیے یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا مجھے یہی تعلیم غریب نواز نے دی ہے۔ دلوں کے سکون کی غذا اسلام مذہب میں صاحبو آپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے نکلو دکانوں کی برکتوں کی حصولیابی کے لیے تو باوضو نکلو، انشاءاللہ اللہ کا نام لیتے ہوئے جاؤ انشاءاللہ۔ کبھی کبھی تنہائی میں اسے یاد کیا کرو، پھر وہ تنہائی نہیں انجمن میں تبدیل ہو جائے گی۔ ابھی یا اس کے پہلے یا اس کے بعد شریعت کے خلاف میری زبان سے کوئی بات نکلی ہو تو میں بہت زیادہ وقت ہو گیا نہیں الحمدللہ تھوڑا اب 1 بجنے والے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم کا یہ خاص فضل و کرم ہے۔ دعا کریں کبھی بھی کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ وعدہ کریں انشاءاللہ یہی وہ مبارک زمینیں ہیں، یہی وہ مبارک دہلیز ہے جہاں سے مجھے اللہ کی وحدانیت کے علم کو اپنے شعور اور فکر کی پیشانیوں کی فصیلوں پہ نصب کرنے کی توفیق ملتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم ہے ابھی تقریباً 12-13 سال پہلے ہندوستان سے ایک گروپ گیا تھا۔ کہاں پر گیا تھا معلوم ہے؟ بوسینیا گیا تھا۔ کہاں پر گیا تھا؟ ایک بات سن لیں بس، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ یہ بوسینیا گیا تھا۔ بوسینیا ماوراؤن نہر کا بیلٹ ہے جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، اسپین، جسے قرطبہ کہتے ہیں یا قرطبہ کہتے ہیں۔ دنیا کی یہ سب سے بڑی مسجد تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی سینٹرل پوائنٹ تھا، یہ اسلامی سینٹرل پوائنٹ تھا۔ قرطبہ اسی ملک میں اسپین میں مسجد تھی۔ معلوم ہے کتنی بڑی مسجد تھی بتا دوں؟ ایک رات میں اس مسجد میں چراغاں کے لیے
40 من सरसों का तेल लगता था। इतनी बड़ी मस्जिद थी, एक रात में चरागा के लिए इस मस्जिद में 40 मन सरसों का तेल लगता था। पूरे मुल्क में इस्लाम की फिजा कायम थी। वजह, पूरे मुल्क में स्पेन की गली कूचों में अल्लाह के नबी के नाम के मदरसे कायम थे। पूरे मुल्क में मदरसों की बहारें थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पेन के ईसाइयों ने, यहूदियों ने साजिश के तौर पर मदरसे के उलमा की मोहब्बतें अवाम के दिलों से निकाल दी। जो इजारादारी दिलों पर थी उसे तोड़ दिया, उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। फिर क्या हुआ? उलमाए किराम को केफरे किरदार पिलाया गया, इनको ज़िबा किया गया, इनकी गर्दनें काटी गईं, इनके सर को इनके जिस्म से अलग किया गया। मदरसे के बच्चे अपने अपने घरों में भाग गए। तालीम दीन का फुकदान हुआ। कुरान की तालीम, अल्लाहू के नारे लगाने वाले चले गए। डॉक्टर इकबाल कहता है, फिर खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरखन, कोई न रहा, ईसाइयों को मौका मिला। फिर दुनिया का सबसे हसीन इस्लामी मुल्क स्पेन आग की नज़र हो गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। एक शख्स ने मरने से पहले कहा था, अगर इस मुल्क में मदरसे कायम होते, बचे होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज वो स्पेन की दुनिया की सबसे बड़ी कुर्तबा मस्जिद ईसाइयों की दस्तरस में। अजान देने पर पाबंदी है, उसमें एक बड़ी ज़मीन पर नंगा नाच होता है, रोज़ाना हज़ारों लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। उस ज़मीन के बड़े हिस्से पर बियर बार खुले हुए हैं, जहाँ पर आज आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। हालात ऐसे क्यों बन गए? मदारिस की वक़्त उलमाए किराम को हमने अपनी इज़्ज़तों की निगाह पे नहीं रखा, और फिर बेफैज़ हो गए इदारे। और इनकी कलील तनख्वाहों का मैंने मजाक उड़ाया, इनकी ज़ात का मैंने मजाक उड़ाया। इनको जो मोहब्बतों से हमें कद्रदानी का शौर मिला था वो सलूक न किया, तो हम भी उजड़ गए, हमारी नस्लें भी उजड़ गई। एक मुल्क है इंडोनेशिया, जहां बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट के लोग आबाद थे। एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। लादीनियत के शिकार थे वहां के लोग। पूरे इंडोनेशिया में जकार्ता का बेल्ट आज अल्लाहू के नाम के नारे से गूंजता है, और आप पढ़े लिखे लोग हैं। एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। एक मुसलमान एक छोटे से मदरसे में पढ़ करके निकला, इंडोनेशिया के बॉर्डर पे टहल रहा था। इंडोनेशिया की फौज ने उसे पकड़ लिया। बोले, आसिफ भाई, मैंने कहा क्या बात है? गुम्बद खदरा को देख के बोले, इसमें किसकी मजार शरीफ है? कई करोड़ की प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं, स्कूल चलता है उनका। गुम्बद खदरा को देख के बोले, इसमें किसकी मजार है? मुझे पता नहीं। मैंने कहा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस जालिम को इतना भी शोर नहीं, वजह तखरीक कायनात की ये आराम है। हुजूर के रोज़े शरीफा को न पहचान सका, ये कब्र में मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल का जवाब क्या देगा? साहिबो, आपकी जिम्मेदारी है, अपनी बच्चियों को और बच्चों को आवारा होने से बचाओ, और मदारिस से उनके रिश्ते जोड़ो। इंशाअल्लाह बोले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ही सही, अपने बच्चों को भेजेंगे मदरसे इंशाअल्लाह। आप कहीं पढ़ाएं, उसे हाई स्कूल इंटर करवाएं, आप उसे नीट की तैयारी करवाएं, BOMS, FMBS, MBBS, न्यूरो सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट करें, कुछ भी करें आप, उसे आप एडवोकेट बनाएं, जज बनाएं, चीफ जस्टिस बनाएं, लेकिन हलाल खिला के बच्चों को 3 साल मदरसे की तालीम दे दें, हलाल खिला के। अगर ये बच्चे किसी बियर बर के सामने गए, वहां भी दीन की बात करेंगे, समझ रहे हैं? वहां भी दीन की बात करेंगे। हलाल खिलाया था माँ ने, और पीर साहब के पास है। बोले, बाबा कोई काम बता दो। बोले, तुम्हारे मोहल्ले में शराब खाना है? बोले हाँ। बोले, उसी के सामने चना बेचा करो। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ने कहा, हुजूर मैं चना बेचूंगा शराबियों को? बोले, जाओ बेचो। बोले, नुकसान होगा? बोले, क्या नुकसान होगा? बोले, मेरी इज्जत चली जाएगी। बोले, अल्लाह उसके रसूल के नाम से ज्यादा थोड़ी तेरी इज्जत है, जा जा जा। बोले, क्या होगा हुजूर? मैं शराबियों को चने बेचूंगा? बोले, उनकी चढ़ी रहेगी, वो अपनी बात करेंगे, जब उनकी उतर जाएगी तुम नबी की बात करना। जा जा जा, नर्वस क्यों होता है? जा,
مدرسے کا بچہ تھا، شراب خانے کے سامنے اس نے گمتی پہ چنا بیچنا شروع کیا، شرابی آتے رہے، چنا خریدتے رہے، ان کی اتر گئی تو یہ نبی کی باتیں بتاتا رہا۔ اگر دل کہے تو بولنا 4 مہینے نہیں گزرے کہ شراب خانے کا بورڈ ہٹ گیا تھا، وہاں ایک مدرسے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ بہاریں مدرسوں کی ہیں، انشاءاللہ ان سے محبت کریں گے۔ درمیان سے کوئی ایک نعرہ بلند کرے، ایک نعرہ کوئی، ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے۔ زندہ باد، انشاءاللہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو سکون دے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں سچ بولتے رہو، حلال کھاتے رہو۔ کیا اجازت دو، کیا کرنا ہے؟ سچ بولتے رہو اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ہم آپ سے کہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں، کہاں آپ عابد شب زندہ دار بن جائیں، نا میرے بھائی سچ بولو، حلال کھاؤ بس۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اتنی محبتیں آپ سب کی، اللہ اس احسان کا بدل عطا فرمائے۔ علامہ عمران صاحب کے مدرسے میں آنے والے علماء کرام کو میں اپنے سر کا تاج بناتا ہوں، فارغ ہونے والے علماء حفاظ اور قرہ کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایسے ہی بخشش کی اسناد سے نوازے۔ ان کی ماں، ان کی بہنیں، ان کے برادران، ان کے باپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ان کی گھر کی بہاریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے محافظ کے طور پر مسکرانے والی ہیں۔ اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔